حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا، اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ میں نے حضور پاک سے خود عرض کیا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جس صاحب کا بعد میں انتقال ہوا اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے۔ کتنی زیادہ ہو گئی تھی ایک رمضان، المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے، اور 6000 اور اتنی رکعت نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئی تھی۔ اگر 1 سال کے تمام مہینے 29 دن کے لگائے جائیں، صرف فرض اور وتر کی 20 رکعت شمار کی جائے، تب بھی 59 رکعتیں ہوتی ہیں، اور جتنے مہینے 30 دن کے ہوں گے 20 رکعتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور سنتیں اور نوافل بھی شمار کیے جائیں تو کیا ہی پوچھنا۔ ابن ماجہ میں یہ قصہ اور بھی مفصل آیا ہے۔ اس میں حضرت طلحہ جس نے خواب دیکھا تھا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی حضور اور اکٹھے ہی مسلمان ہوئے۔ ایک صاحب بہت زیادہ ہمت والے تھے، وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے۔ دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صاحب بھی وہاں ہیں۔ اندر سے ایک شخص آئے اور اس صاحب کو جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا اندر جانے کی اجازت ہو گئی، اور منہ سے یہ کہا کہ تمہارا ابھی نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے صبح لوگوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سب کو اس پر تعجب ہوا کہ شہید کو بعد میں کیوں اجازت ہوئی، ان کو تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ آخر حضور پاک سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول خدا، وہ شہید بھی ہوئے اور بہت زیادہ ہمت والے بھی تھے، اور جنت میں دوسرے صاحب پہلے داخل ہو گئے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے 1 سال عبادت نہیں کی تھی؟ عرض کیا بے شک۔ ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے پورے ایک رمضان کے روزے ان سے زیادہ نہیں رکھے؟ عرض کیا گیا، بے شک رکھے۔ ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے اتنے سجدے 1 سال کی نمازوں کے زیادہ نہیں کیا؟ عرض کیا گیا، بے شک۔